بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے اذهب الى فرعون انہ طغی، کہ جاؤ تم فرعون کی طرف، بے شک وہ سرکش ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور انہیں حکم دیا کہ اب فرعون کی طرف جائیں اور انہیں تبلیغ کریں، کیونکہ وہ سرکش ہو گیا۔ اب ضرورت ہے اس کو سمجھانے کی اور اسے نصیحت کرنے کی، تو اس سبق میں اسی کے بارے میں بتایا جائے گا۔ وَأَمَرَ اللَّهُ مُوسَى بَعْدَ ذَلِكَ كُلِّهِ أَن يَشْرَعَ عَمَلَهُ الَّذِي خَلَقَهُ لِأَجَلِهِ۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس سب کے بعد حکم دیا کہ وہ شروع کریں اپنا وہ کام جس کے لیے وہ پیدا کیے گئے، یعنی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا اور بچایا اور انہیں اس وقت تک زندہ رکھا۔ تو فرمایا کہ یہ آپ کو اس مقصد کے لیے سب کیا گیا تاکہ آپ نبی بنے، بنی اسرائیل کی خلاصی کا سبب بنے۔ تو فرمایا کہ اب آپ وہ کام شروع کریں جس کی وجہ سے آپ کو پیدا کیا گیا۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون نے زمین میں سرکشی کی، یعنی وہ سر چڑھا، سرکشی کی۔ ان فرعون افسد فی الارض، بے شک فرعون نے زمین میں فساد مچایا۔ ان قوم فرعون کفروا باللہ، ان قوم فرعون افسدوا فی ارض اللہ، بے شک فرعون کی قوم نے اللہ کا انکار کیا، بے شک فرعون کی قوم نے اللہ کی زمین میں بگاڑ پیدا کیا۔ ان اللہ لا یرضی لعبادہ الکفر ان اللہ لا يحب الفساد فی الارض، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا اپنے بندوں کے لیے کفر کو، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا زمین میں بگاڑ کو۔ فَأَرَادَ اللَّهُ أَن يَذْهَبَ مُوسَى إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ موسیٰ علیہ السلام جائیں فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف، بے شک وہ گناہگار قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اب یہ حکم دیا کہ اب جائیں اور تبلیغ والا فریضہ سر انجام دیں۔ لیکن کیف یذهب موسیٰ الی فرعون وکیف یواجہ الجبار، لیکن موسیٰ علیہ السلام کیسے جائیں فرعون کی طرف اور کیسے سامنا کریں اس ظالم کا، یعنی فرعون اس قدر ظالم تھا اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ چھپ کر اس سے آئے تھے، تو اب کیسے اس ظالم کا مقابلہ سامنا کریں۔ وَهُوَ الَّذِي قَتَلَ الْقِبْطِيَّ بِالْأَمْسِ وَمَا أَمْسِ بِبَعِيدٍ، اور وہ جنہوں نے قتل کیا تھا قبطی کو کل، اور کل دور نہ تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کل تو ایک قبطی کو مارا، بے شک اچانک ہی قتل ہوا، لیکن فرعون تو اس بات کو نہیں مانے گا، اور یہ کل کو اتنی دور بھی نہیں تھی کہ لوگ اس بات کو بھول گئے ہوں اور موسیٰ علیہ السلام کو پہچان نہ سکیں۔ وَهُوَ الَّذِي خَرَجَ مِن مِصْرَ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ وَيَعْرِفُهُ الشُّرْطَةُ وَيَعْرِفُهُ أَهْلُ الْقَصْرِ، اور وہ جو نکلے تھے مصر سے ڈرتے ہوئے اور انتظار کرتے ہوئے، اور پہچان لیں گے ان کو سپاہی اور پہچان لیں گے انہیں مصر والے، یعنی موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ایک قبطی کو قتل کرنے کے بعد آئے تھے، تو اب کیسے ان کے پاس واپس جائیں۔ قال ربی انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلونی، فرمایا اے میرے رب، بے شک میں نے ان میں سے ایک جان کو قتل کیا، بس میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دے۔ وذکر موسیٰ ان فی لسانہ حبسۃ، اور موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا کہ ان کی زبان میں لکنت ہے۔ حبسہ لکنت یعنی رکاوٹ۔ ولیکن اللہ کان یعرف ذلک کلہ ویرید ان یذهب موسیٰ رغم ذلک کلہ، لیکن اللہ تعالیٰ یہ سب جانتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام ان سب کے برخلاف جائیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام جائیں اور اس کو فرعون کو تبلیغ کریں۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَقَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ، اور جب پکارا آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ جائیں ظالم قوم کی طرف، ایک فرعون کی قوم کہ وہ نہیں ڈرتی، یعنی فرعون کی قوم اللہ سے ڈرتی نہیں، آپ انہیں جا کے اللہ کا تعارف کروائیں۔
قال ربی انی اخاف ان یکذبونی ویضیق صدری ولا ینطلق لسانی فارسل الی ہارون. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے رب میرے میں ڈرتا ہوں کہ میں جھٹلا دیا جاؤں اور میرا سینہ تنگ پڑتا ہے اور نہیں میں بول سکتی میری زبان، پس بھیجیے میرے ساتھ ہارون کو. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعوت و تبلیغ والا کام جو آپ میرے ذمے لگا رہے ہیں کہ میں فرعون کو جا کے اور اس کی قوم کو تبلیغ کروں، تو میں یہ اکیلا نہیں کر سکتا. ایک تو میری زبان میں رکاوٹ ہے، دوسرا میرے ذمے ان کا ایک قتل ہے، تو آپ میرے ساتھ ہارون کو بھیجیے. تو کہا جاتا ہے کہ دنیا میں جو بھائیوں نے دوسرے بھائی پر احسان کیا، اس میں سب سے بڑا احسان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا اپنے بھائی پر، یعنی انہیں نبوت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ سے کہہ کر انہیں بھی نبی بنوایا. تو یہ بہت بڑا احسان تھا. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ، اور میرے ذمے ان کا ایک گناہ ہے، بس میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں. قَالَ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ. تو اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، بس تم دونوں جاؤ میری نشانیاں لے کر، اور بے شک میں تمہارے ساتھ سننے والا ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم دونوں جاؤ، میں بھی تمہاری ہر بات کی خبر رکھ رہا ہوں، تم میرے یہ معجزے لے کر جاؤ. فاتیا فرعون فقولا ان رسول رب العالمین. بس وہ دونوں گئے فرعون کے پاس اور انہوں نے کہا بے شک ہم جہانوں کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یا جہانوں کے رب کے رسول ہیں. ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو. وَأَوْصَى اللَّهُ مُوسَى وَهَارُونَ بِالْوَرِّفْقِ مَعَ فِرْعَوْنَ. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو شفقت اور نرمی کا حکم دیا فرعون کے ساتھ، یعنی نرم لہجے میں فرعون کے ساتھ گفتگو کرنے کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا. ان اللہ یحب الرفق مع اعدائہ الی حد. فقال، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نرمی کو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی ایک حد تک. بس فرمایا فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. پس کہا ان دونوں سے کہ تم دونوں کہنا نرم بات، شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لے یا ڈر جائے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بھی فرعون کے ساتھ بات کرنے کے لیے فرمایا کہ نرم لہجے میں بات کرو. تو معلوم ہوا کہ تبلیغ کا ایک بہت بڑا ہنر اور فن یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی بات کرنی ہو تو آپ کے لہجے اور آپ کی زبان وہ نرم ہو. خاص ہمیں اس پر زبان پر اور لہجے پر دھیان کرنا چاہیے، تب ہماری بات پر اثر ہوگی. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.